کسی نے کیا ہے خوب ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی سنی، صحیح العقیدہ سنی، جب کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جاتا ہے، کسی ولی کی بارگاہ میں جب کوئی سنی جاتا ہے، جا کر کے وہاں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یا نہیں تو سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان شریف، سورہ واقعہ شریف، جو بھی قرآن مجید برہان رشید کی جو بھی چند صورتیں اس کے دل و دماغ میں یاد ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، ان ولی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ان کے وسیلے سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، تو یہ اہل حدیث وہابی حضرات کیا کہتے ہیں ان کو؟ کافر، مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا۔ کیوں ہوا بھائی مشرک؟ وجہ کیا ہے مشرک ہونے کی؟ اچھا، مشرک کہتے کس کو ہیں؟ مشرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ یہاں جب ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں، ہمارا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، جبکہ قرآن پر ہمارا عمل ہے، الحمدللہ، اٹھا کر پڑھ لینا سورہ کہف۔ جب ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے جب ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ہمارا قرآن پر عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ وہابی حضرات، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ جب کسی سنی کو جب یہ دیکھتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، کچھ سوچا نہیں سمجھا نہیں یہ کیا کر رہا ہے، وہاں پر جا کر کے پڑک سے سٹ سے منہ سے کہہ دیتا ہے دیکھو یہ مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ سر جھکا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے میں سنیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اے سنیوں، جب کسی ولی کی بارگاہ میں جب تم جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں جب تم جاؤ، اپنے سر کو جو ہے وہاں پر پٹکنا نہیں، ان کی بارگاہ میں ضرور قرآن پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کریے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، جو کچھ آپ کو یاد آتا ہے وہ ضرور پڑھیے، صلاۃ والسلام پڑھیے۔ ان کی جو چادر ہے، ان کی چادر کو جو ہے اپنے آنکھوں پر، اپنے سر پر رکھیے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد مشرکانہ حرکتیں نہ کیجیے، خدا کے واسطے نہ کیجیے۔ کرتے تم لوگ ہو، لیکن پورے علماء کو یہ وہابی حضرات کافر ہونے کا، مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہ وہابیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ان کو یاد نہیں ہے، اور یہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو توحیدی جب تم کہتے ہو، بدرجہ اولا یہ حدیث قدسی ہے، تم کو یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے یاد کیوں نہیں رکھا اس حدیث پاک کو؟ آئیے پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے، اے سنیوں کو مشرک ہونے کا فتویٰ دینے والوں وہابیوں، بڑی توجہ سے، بڑی غور سے سننا میری اس بات کو، بڑی توجہ سے سننا اس بات کو، بڑی توجہ سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر ابن عباس میں، حضرت ابن عباس نے اس قول کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو، اس حدیث پاک کو جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں جب سنا رہے تھے، تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان موجود تھے وہاں پر، اس حدیث پاک کو نوٹ کرنے والے، اس حدیث پاک کو جو ہے سماعت کرنے والے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے عنقریب لوگ ایک دوسرے کو جو ہے ماریں گے، کتریں گے، تلواریں چلائیں گے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہوگی چلانے کی؟ وجہ یہ ہوگی
کہ یہ مشرک ہو گیا ہے، اس کو گردن مار دو، یہ کافر ہو گیا ہے، اس کی گردن مار دو۔ کیوں گردن اس کی ماری جا رہی ہے؟ آخر گردن مارنے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ الصمد۔ کیونکہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے، یہ دین سے پھر گیا ہے۔ اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کے بیویوں کو چھین لو، اس کا جو کچھ بھی مال ہے اس کو چھین لو۔ آخر کیوں؟ یہ خدا کو ماننے کے بجائے یہاں وہاں جا کر کے سر جھکا رہا ہے، کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر کے سر جھکا رہا ہے، کسی ولی کو یہ خدا کہہ رہا ہے، کسی ولی کو مان رہا ہے، اس لیے مشرک ہو گیا۔ کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر کے سر جھکا رہا ہے، اس لیے کافر ہو گیا۔ اس لیے اس کو قتل کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو بھیج دینا دنیا سے، یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں یہ طویل حدیث جب بیان فرما رہے تھے، آخر کار جب تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان جب یہ حدیث سن کر کے خاموش ہو گئے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ہے تلوار مارنے والا، ایک طرف ہے تلوار کھانے والا، ایک طرف ہے تلوار مارنے والا، ایک طرف ہے تلوار کھانے والا، ایک طرف ہے گردن مارنے والا، ایک طرف ہے گردن دینے والا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ آخر کار یا رسول اللہ ان دونوں میں سے حق اور سچ کون ہوگا؟ کیا تلوار مارنے والا یا تلوار کھانے والا؟ یا گردن مارنے والا یا جس کی گردن ماری جا رہی ہے وہ حق پر ہوگا؟ یا رسول اللہ کیا قاتل مظلوم ہوگا یا مقتول مظلوم ہوگا؟ یا رسول اللہ یا قاتل حق پر ہوگا یا مقتول حق پر ہوگا؟ اللہ الصمد۔ جیسے ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی حذیفہ بن یمان، قیامت تک کے تمام لوگوں کو جو ہے یہ بات سنا دینا، خواہ مخواہ جن کو مارا جا رہا ہے، خواہ مخواہ جن پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ جن پر جو ہے مشرک ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ جن پر جو ہے کافر کا فتویٰ دے کر جس کی گردن ماری جا رہی ہے، اے میرے صحابی، اے حذیفہ بن یمان، قیامت تک کے تمام لوگوں کو، میرے امتیوں کو، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو، میرے محبت کا دم بھرنے والے کو، میری محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے کو، یہ تمام کو جو ہے یہ حدیث سنا دینا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب پوچھا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابی حضرت حذیفہ، اس وقت قیامت ان قریب ہوگی، خواہ مخواہ لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، خواہ مخواہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس دلیل یہ ہوگی، دیکھو یہ ولی کی بارگاہ میں جا کر کے سر جھکا رہا ہے، اس لیے کافر ہو گیا، یہ ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس لیے مشرک ہو گیا، یہ ولی کو خدا کہہ رہا ہے اس لیے معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک ہو گیا۔ پر ایسے تو لوگ ہمارے اہل سنت و جماعت میں سے کوئی ایسا نہیں کرتے۔ خیر دو چار تھکے بکے لوگ، اگر کوئی جاہل لوگ اگر کوئی کر رہا ہے تو تمام اہل سنت کو جو ہے بدنام نہیں کر سکتے۔ تو خیر حضرت حذیفہ بن یمان کی بارگاہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، اے میرے صحابی حضرت حذیفہ، یہ میری امت کو جو ہے یہ حدیث سنا دینا، قیامت کے عنقریب جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ گردن جس کی مار رہا ہے، جو گردن دے رہا ہے وہ حق پر ہوگا، جو مار رہا ہے وہ کب کی اسلام سے جو ہے پھر چکا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ اپنے آپ کو حق 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 کہنے کا دعویٰ تو کر رہا ہوگا، میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تو ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے حذیفہ، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ جس گردن پر تلوار چلائے گا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔
جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی حذیفہ، میرے امتیوں کو بتا دینا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ اسلام سے پھر گیا ہوگا، جو خدا کی بارگاہ میں گردن دے رہا ہوگا وہ اسلام والا، ایمان والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر، ایک ایک حدیث پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ ہے آج اہل سنت و جماعت پر کفر کا فتویٰ، مشرک کا فتویٰ سب سے زیادہ اہل حدیثوں نے لگایا، سب سے زیادہ۔ ان کا اہل حدیث کا بڑا سردار ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی کتنے لوگوں کو جو ہے قتل کیا جنت البقیع میں، اور دیگر مزارات کو جو ہے نیست و نابود کیا، شہید کیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ بموں سے اڑا دیا، آخر کیوں؟ یہی بات تھی ان کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئیوں ہزار لاکھوں لوگوں کا جو ہے خون یہ لوگوں نے برسایا۔ کیوں؟ وجہ یہی، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، وہی تلوار جس کے گردن پر پڑ رہی ہے وہ پکا اور سچا اور سچا جو ہے اسلام ایمان والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہ قیامت کی نشانیاں ہے، یہ قیامت کا دور ہے۔ اس قیامت کے دور میں ہم اپنے ایمان، عقیدے کو جو ہے صحیح سلامت بارگاہ خداوندی میں آج لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔